کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جدید سائنس کی تحقیقات اور اس کی حیرت انگیز دریافتیں اور قرآن مجید کی آیات میں کس قدر گہرا رشتہ پوشیدہ ہے؟ آج ہم آپ کو لے جاتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ہر لمحہ آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں سنائے گا۔ یہ وہ داستان ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مور کا رائی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عمیق منصوبہ اور الہی حکمت کی جھلک ہے۔ اس موقع میں چھپے راز اور سائنسی حقائق آپ کو ایک ایسی حقیقت سنائیں گے جن سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے قدرت نے اپنے نظام کائنات میں ایک بے مثال ہم آہنگی اور منصوبہ بندی کو سمونے کا کام کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے قرآن کی ہدایات اور جدید سائنس ایک ہی خط پر ہیں، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں فرعون کی بے نظیر جنگ ایک ایسی تاریخی تخلیق کر گئی جس نے وقت اور فلک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ پارہ نمبر 24 ہے، جو بنیادی طور پر سورہ القصص پر مشتمل ہے۔ اس کی تشریح، مفاہیم، مسلم امت پر اثرات اور سائنسی پہلوؤں پر موازنہ چالی ہے انشاءاللہ۔ پارہ 24 کا عمومی تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ پارہ 24 میں سورہ قصص کے اہمیت نمایاں ہے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ان کے نشانات اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سورہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر ہر چھوٹا اور بڑا واقعہ کسی مقصد اور عبرت کا حامل ہے۔ تفصیلی تشریح اور تفسیر کے اوپر اگر بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور ہجرت کے اوپر بات کریں تو سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان پر ہونے والے ظلم و ستم اور بعد ازاں ان کی مصر سے ہجرت کا بیان موجود ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچائی اور انصاف کے راستے پر گامزن ہیں۔ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی پر بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اتار چڑھاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے انسانی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں نہ صرف مشکلات اور آزمائش دکھائی گئی بلکہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور نجات کا واضح اشارہ موجود ہے۔ سورہ میں واضح کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام ضعیف اور برباد ہوتا ہے۔ یہ پیغام نہ صرف ماضی کے لوگوں کے لیے تھا بلکہ آج کے مسلمان کے لیے بھی ایک روشن ہدایت ہے کہ حق کی پاسداری کریں۔ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ پر بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں اور ان کے حل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ پر بھروسہ مکمل طور پر کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ سبق مسلمانوں کو ذاتی، معاشرتی اور روحانی مسائل کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سورہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ نقطہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت نہایت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو درست راستہ دکھانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایمان اور عزم میں استحکام کے اوپر بات کریں تو مسلم امت پر اس کے اثرات کچھ یوں بیان ہوئے کہ پارہ 24 کے قصص اور عبرت آموز واقعات مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کی حکمت میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ پیغام ایمان کو مستحکم کرتا ہے اور مایوسی کے وقت حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی درس کے اوپر ڈسکس کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم و بے انصافی کے خلاف کھڑا ہونا اور صبر و تحمل سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے۔ اس سے معاشرتی انصاف اور اخلاقیات اور اتحاد کو فروغ ملتا ہے۔ یہ سورہ انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات کے پیچھے ایک الہی منصوبہ پوشیدہ ہے جس کی شناخت اور قبولیت سے روحانی ترقی ممکن ہے۔ اگر ہم اس کے سائنسی پہلوؤں کے اوپر بات کریں تو وقت اور کائناتی نظام کا منظم ہونا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، جیسے قدرت الہی اور ترتیب کائنات۔ جس طرح قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ذریعے اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کا پیغام دیا گیا، جدید سائنسی تحقیق بھی اس بات کی ترکیب دیتی ہے کہ کائنات کے ترتیب، قوانین طبیعت اور قدرتی نظام کی بے مثال ہم آہنگی موجود ہے۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ایک طویل جدوجہد اور ارتقاء کی داستان ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے انسان کی ترقی، سیکھنے اور نئے تجربات حاصل کرنے کا عمل اسی مسلسل تبدیلی اور ارتقاء کا مظہر ہے۔ دونوں میں یہ مشترکہ پہلو ملتا ہے کہ جدوجہد کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ متوازن نظام کے اوپر بات کریں تو قرآن میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سائنسی حقائق میں قدرت کے قوانین میں ایک متوازن اور ہم آہنگ نظام کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ چاہے وہ سائنسی تحقیقات ہوں یا روحانی تعلیمات، دونوں ایک جامع نظام کی ترجمانی کرتے ہیں جو انسان کو اپنے وجود اور کائنات کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس پارہ کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پارہ 24 سورہ قصص نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منصوبہ بندی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کو عملی اور روحانی زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ سورہ ایمان میں استحکام، صبر اور اللہ پر بھروسے کی تعلیمات دیتی ہے جو مسلمانوں کو دنیاوی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر بات کریں تو حق و باطل کی جنگ اور اخلاق کی تربیت کے ذریعے یہ سورہ معاشرتی انصاف اور انسان کی بھلائی کا درس دیتی ہے۔
سائنسی پہلوؤں، کائنات ترتیب اور قدرتی قوانین کے مطابقت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا پیغام جدید سائنسی تحقیق کے نظریات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جو کہ دونوں شعبوں میں ایک جامع نظام اور فلسفہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس مکمل تشریح سے امید ہے کہ پارہ 24 کے پیغامات آپ کو سمجھ آ جائیں گے اور اس کے اثرات اور سائنسی حقائق کے ساتھ ان کا تعلق بہتر طور پر سمجھا جا سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔